سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ آپ جامعۃ المدینہ کے طالب علموں کے لیے خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ مبلغ بنے مقرر نہ بنے، تو مبلغ اور مقرر میں کیا فرق ہے؟ مقررین تو مخصوص موضوعات پر وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، اور مبلغ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ عام طور پہ سمجھا رہا ہوتا ہے، سمجھانے والا انداز، نرم انداز، یہ میری مراد ہے۔ حکیمانہ انداز ہو، جارحانہ انداز نہ ہو۔ بعض چیزوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، اور بعض چیزوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خلاف سنت ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خیال ہے کہ سنت نہ ہونا اور ہے، خلاف سنت ہونا کچھ اور۔ خلاف سنت چیز بدعت ہوتی ہے جس کا کرنا ممنوع ہوتا ہے، اور سنت نہ ہونا ممنوع ہونے کی دلیل نہیں۔ خلاف سنت وہ ہے جو سنت کو مٹا دے۔ جس طرح کو اپنے پیر صاحب یا جیسے آپ کے پاس آتے ہیں جنت حال وغیرہ میں دعوت پر، تو اگر وہ تبرکن کچھ لے کے چلے جاتے ہیں، کیا اس کی اجازت ہوگی؟ کھانا تبرکن لے جانا یہ بغیر پوچھے جائز نہیں ہے، تو یہ تو سب لے جائیں گے تو کھانے والوں کے لیے کیا بچے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نعمان بن شاہد، درجات الحدیث شریف، مرکزی جامعۃ المدینہ مدینہ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یا سیدی، ہر کسی کا اپنا سکن ٹائپ ہوتا ہے، یعنی کہ جلد کی حساسیت۔ اب کسی کی سکن آئلی ہوتی ہے اور کسی کی ڈرائی سکن ہوتی ہے۔ اب جس کی سکن آئلی ہے، اور اگر وہ اپنی سکن اس کے کچھ چند لمحوں بعد بھی اگر اپنی سکن کو صاف بھی کر لے، اپنے چہرے کو صاف بھی کر لے، پھر بھی اس کے چہرے پہ آئل آ جاتا ہے، وہ دوبارہ صاف بھی کر کے اگر نماز نیت لے اور جب تک سجدہ کرنا ہے تب تک اس کے چہرے پہ دوبارہ آئل آ جاتا ہے، اور جب وہ سجدہ کرے گا تو وہ فرش مسجد پر لگے گا، تو کیا اس طرح یہ مسجد کو آلودہ کرنے کے اندر شمار ہوگا کہ نہیں؟ یہ چادر رکھ لے، بچھا دے نماز کی جگہ پر۔ ہر مسجد کا فرش تو خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ دری نہ کارپیٹ، جبکہ پتہ ہے کہ مجھے یہ مرض ہے، یہ اس کا حل۔ یا سیدھی عمومی طور پر اس چیز کا ذہن نہیں ہوتا، اور یہ آئلی سکن زیادہ پائی جاتی ہے پاکستان انڈین علاقوں میں۔ یہاں آئل تو لوگ ڈالتے نہیں، اس لیے اسکن عموماً ڈرائی، خشکی اور مسائل، سر کے بال جھڑنا، ٹوٹنا، کھورا ہو جانا سر میں، یہ مطلب گنج ہو جاتے ہیں، تو تیل کہاں ڈالتے ہیں؟ آپ میں پوچھوں گا نہیں کون کون ڈالتا، مجھے پتہ ہے، دنیا دیکھی والی ہے، تیل کوئی کوئی ڈالتا ہے، اور بعض لوگ اتنے نازک ہوتے ہیں کہ کبھی تیل ڈالا بھی تو فوراً نہائیں گے کہ چکناٹ تو رہنی نہیں چاہیے۔ حالانکہ تیل ڈالنے کا مقصد ہے کہ چکناٹ رہے اور جلد جو ہے اسکن ہے وہ اس کو جذب کرے تاکہ اس کے فوائد حاصل ہوں، تو یہ ہے مطلب۔ تو یہ تیل اسکن پر نہ لگانے کی وجہ سے، یعنی کہ سر وغیرہ داڑھی وغیرہ میں، یہ بھی مسائل ہیں، اس کی وجہ سے خارش، کتنوں کو خارش ہوتی ہے، یہ کبھی بھی غور نہیں کرتے ہوں گے شاید کہ ہم تیل نہیں لگاتے۔ سب کو تیل لگانا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت تیل کو استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو شعر بھی لکھا ہے نا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ تو اتنا بکثرت تیل آپ استعمال فرماتے تھے کہ یہ آپ کے جو گیسو مبارک زلفیں
सो तेल टपकता था, ये आला हज़रत के शेर में इशारा है। कपड़ा मुबारक रखते थे सर पे, जिसको हम सरबंद बोलते हैं। तो हम लोग का अहले सुन्नत हैं, सुन्नत और अमल नहीं करते। तो सब इंशाअल्लाह तेल डालेंगे और ये इस तरह सुन्नत की नीयत से तो सवाब के हकदार बनेंगे। बाल भी आपके नरम मुलायम और सेट रहेंगे, और बाल भी बिखरे हुए और बाजों के अजीब अजीब हिसाब किताब होता है। फिर वो तरह तरह के जतन करते हैं, ये लगाते हैं, क्लिपें लगाते हैं, औरतों की मुशावत हो ना हो कोई परवाह नहीं। तो तेल डाला करो ना, शुरू से तेल डालेंगे तो आपके बाल इंशाअल्लाह किसी चीज़ का मोहताज नहीं रहेंगे क्लिप वगैरह के। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा अत्तारी है बिन वहीद मुराद अत्तारी। मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फ़िज़ाइल मदीना का 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। बाज़ औक़ात उस्ताद मोहतरम जिस गिलास में पानी पीते हैं तो उसके अंदर पानी बच जाता है, और दिल में बरकत हासिल करने के लिए वो पानी हम पीने की तमन्ना करते हैं या पी लेते हैं, और फिर बाद में ये ख़्याल भी आता है कि ये बैद भी तो नहीं है कि कहाँ उस्ताद मोहतरम कहाँ हम ऐसा कहाँ करना। ज़मज़म और कहाँ हमारा मुँह। अब ज़मज़म शौक़ से उससे ले बरकत के लिए पीते हैं, तो फिर उस्ताद को भी नवाज दिया करें। मुसलमान के जूठे में शिफा है, तो उस्ताद मोहतरम का जूठा भी एक मुसलमान ही का जूठा है। बल्कि अगर वो उस्ताद नेक आदमी है, आलिम दीन है, तो फिर उनका जूठा तो यूँ ज़्यादा बरकत वाला होना चाहिए कि तबर्रुक बन गया। तो उस्ताद के बर्तन में इस्तेमाल करना, बर्तन ये तो मेरे ख्याल में तो बरकत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा, हरज तो नहीं इसमें। तो याद आया कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मतलब यानी कि किस्मत खुली और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके घर में सुकूनत इख्तियार की, यानी कि आपने क़याम फरमाया। तो जो खाना खाते थे तो जहाँ से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचा हुआ छोड़ते थे, वहाँ से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु खाते थे। यानी ज़रा के बर्तन बदलने का लिखा नहीं है, वहाँ से खाते थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आप जामिअतुल मदीना के तालिबे इल्मों के लिए ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि ये मुबल्लिग बने मुकर्रिर ना बने, तो मुबल्लिग और मुकर्रिर में क्या फ़र्क है? हालांकि जो मुबल्लिग होता है ये भी बयान करता है, मुकर्रिर भी बयान करता है। मुबल्लिग भी जो है वो तबलीग करता है और मुकर्रिर भी अपने बयान के ज़रिए तबलीग करता है, तो इसमें क्या फ़र्क है? मेरी मुराद ये थी कि जो मतलब यानी कि मखसूस अंदाज होता है, मुकर्रिरीन तो मखसूस मौज़ूआत पर वो तकरीर कर रहे होते हैं, और मुबल्लिग जो ना वो आहिस्ता आहिस्ता आम तौर पर समझा रहा होता है, समझाने वाला अंदाज, नरम अंदाज, ये मेरी मुराद है। बात एक ही है, ख़तीबाना अंदाज तो हकीमाना अंदाज, तो हकीमाना अंदाज हो, जारिहाना अंदाज ना हो। बाज़ों का जारिहाना अंदाज भी होता है, हमारी गुफ्तगू में तो अक्सर जारिहाना अंदाज होता है। मुकर्रिर हर तरह की तकरीर करने वाले को बोलते हैं मुकर्रिर। ये भी है ना, तरह तरह की तकरीरें, दुनियादारी की तकरीरें, तरह तरह के प्रोफेसर ये वो भी तकरीरें कर रहे होते हैं। और मुबल्लिग सिर्फ उसी को बोलते हैं कि जो दीनी मज़ामीन बयान करे, नेकी की दावत दे। यहाँ तक कि वो अगर बयान ना भी करे, सिर्फ गुफ्तगू करे, इनफिरादी कोशिश करे, मुबल्लिग तो वो भी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी, अर्ज़ ये थी कि अगर वालिदैन के पास इतने वसाइल ना हों और उनकी तमन्ना भी मदीने पाक की हाज़िरी की हो, लेकिन घर में औलाद जवान हो, बेटी या बेटे, और उनके रिश्ते भी हो चुके हों, तो उनको वालिदैन को क्या करना चाहिए कि पहले ये फरीज़ा सर अंजाम दे देना चाहिए या फिर पहले मदीना पाक की हाज़िरी की सादत हासिल करनी चाहिए? ना, अगर हज फ़र्ज़ है
تو یہ فریضہ تو ایک لغوی فریضہ ہے، عرفی فریضہ، نکاح جو بولتے ہیں کہ نکاح کا فرض سے ہم سبکدوش ہو جائیں، اور اصل حج جو ہے وہ جو فرض ہوا تو، اور نکاح میں کوئی خرچے تو ہوتے نہیں ہیں اتنے، تو فرض خرچہ تو کیا لڑکے پر ایک وہ ہے کہ وہ اس کے لڑکے کو مہر دینا ہے، تو مہر بھی معجل ہو سکتا ہے، ادار ہو سکتا ہے، نان نفقہ یہ ہے مطلب واجب، کھانا پینا رہنا مکان کپڑا، تو یہ اس پر واجب ہوگا، تو اتنا مفلوق الحال ہو تو پھر حج فرض بھی کہاں ہوگا، اتنا غریب ہو تو بہرحال یہ کہ حج اگر فرض ہو گیا تو حج کرنا ہے، یہ فضول خرچے اور لمبی چوڑی دعوتوں کی وجہ سے بولے کہ یہ فرض ادا کرنے میں تو یہ رکاوٹ نہیں ہے، حج کے لیے حج کرنا ہوگا، اللہ کریم مطلب حج کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مطلب یہ دیگر کام بھی آسان بنا دے، اور ویسے عمرہ شریف یا مدینہ شریف کی حاضری کا جذبہ شوق تو یہ تو سب کو ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ جو اپنے خاص کر ماحول میں آتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے، تو اس میں یہ کہ یہ دیکھ لے کہ اگر میرے عمرہ کرنے کی وجہ سے مدینہ شریف کی حاضری کی وجہ سے یہاں سارا نظام خراب ہو رہا ہے شادیوں کا، اور جائز خرچوں کے لیے بھی پیسے نہیں بچتے، تو انڈر اسٹوڈ ہے کہ یہی کہا جائے گا کہ پہلے یہ نمٹا لو پھر عمرہ کرنا، تاکہ مطلب یہ نظام خراب نہ ہو، اور پھر یہ کہ بعض صورتوں میں اس میں گناہوں کے سلسلے بھی شروع ہو جاتے ہیں، تو موقع کی مناسبت سے ہی فیصلہ ہو سکتا ہے، ہر صورت میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آج وہ عمرہ روک دے اور ان کو نمٹائے، نہ ہر صورت میں یہ کہا جائے گا کہ ان کو لٹکا دے اور مدینہ میں گھومتا رہے، تو جیسا موقع بحال موقع کی مناسبت سے کسی عالم سے دارالفتاء اہل سنت سے رجوع کریں کہ یہ ہماری صورت حال ہے، ہم عمرے پر جائیں یا بچوں کو نمٹائیں، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ دعا کے 4 آداب ہیں، دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ 4 ہیں، اس میں سے چوتھا یہ ہے کہ دعا اتنے بلند کیے جائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے، تو میرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ جو بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے اس کا کس حدیث سے حوالہ ہے یا کس سے ثابت ہے، تو یہ ذرا بتا دیں تو میری رہنمائی فرما کر۔ بغل کی سفید نظر کیسے آئے گی، یہ بھی مسئلہ ہے ہمارے لباس میں، ہے نا، یہ بھی ہے نا، لیکن میں دعوت اسلامی میں سے تعلق ہے میرا، لیکن میں نے یہ پہلے سنا تھا آپ سے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے، تقریباً مجھے یاد ہے سن 95 یا 96 تھا جب میں نے سنا تھا یہ۔ واہ، اس کا یہ ہے کہ جیسے یہ 4 آداب ہیں، 4 ہی طریقے نہیں ہیں، ہاتھ اٹھانے کے اور بھی طریقے ہیں، تو یعنی ہر طریقہ سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے، ہر طریقے کو عوام ہضم کر سکے یہ بھی ضروری نہیں ہے، تو اس لیے 4 طریقے میں شروع سے 4 بیان کرتا ہوں۔ تو اس میں بغل کی سفیدی اصل پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ کرتے وغیرہ کے بجائے پاجامہ پہننا بھی ثابت نہیں ہے، پاجامہ ثابت نہیں ہے، خریدنا ثابت ہے، تو 2 چادروں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر رہتے تھے، تو اب یہ کہ جب چادریں ہوں گی جیسے کہ وہ احرام میں وہ کنکریاں مارتے نا، تو اس میں بھی ہاتھ یوں جیسے مارتے نا، یوں نہیں مار رہا ہوتا، کنکریاں یوں مارنی ہوتی ہے، اس سے بھی جب یوں ہاتھ اٹھائیں گے نا تو بغل کی سفیدی نظر آئے گی، یہ دعا میں ہاتھ اٹھائیں گے تو بغل کی سفیدی وہ چادر میں اتنے اٹھائے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اچھا، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا جو فرمایا اب وہی ہے، تو اب یہ کہ ہم کرتا پہنتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، تو اب اس میں اتنے اٹھائیں گے کہ اگر کرتا نہ ہوتا چادر ہوتی تو بغل کی سفیدی نظر آتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بعض چیزوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، اور بعض چیزوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خلاف سنت ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خیال ہے کہ سنت نہ ہونا
اور ہے، خلاف سنت ہونا کچھ اور. خلاف سنت چیز بدعت ہوتی ہے جس کا کرنا ممنوع ہوتا ہے، اور سنت نہ ہونا ممنوع ہونے کی دلیل نہیں. مثلا بخاری شریف پڑھنا سنت نہیں مگر خلاف سنت نہیں، اس لیے ممنوع نہیں. خلاف سنت وہ ہے جو سنت کو مٹا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اگر کسی کے پاس دعوت وغیرہ میں جائیں تو میزبان کی اجازت کے بغیر وہاں سے کچھ کھانا وغیرہ لے کے آنا، تو اس کی اجازت نہیں ہوتی. تو اگر جس طرح کو اپنے پیر صاحب یا جیسے آپ کے پاس آتے ہیں جنت آل وغیرہ میں دعوت پر، تو اگر وہ تبرکن کچھ لے کے چلے جاتے ہیں تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ ابھی استاد صاحب کا بچا ہوا پانی پینے کا مسئلہ چلا تھا، تو تبرکن بھی اب کسی کے گھر جائیں گے تو خالی کھانا ہی تبرک نہیں، برتن بھی تو تبرک ہے. کھانا تبرکن لے جانا یہ بغیر پوچھے یہ بھی جائز نہیں ہے. تو یہ تو سب لے جائیں گے تو پھر بچے گا، کھانے والوں کے لیے کیا بچے گا. یہاں سنا فیضان مدینہ سے بھر بھر کے شاپروں میں لے جاتے ہیں بعض لوگ. یہ اس صورت میں لے جا سکتے ہیں کہ جب کہ کھانا بچ گیا، اب جو انتظامیہ ہے وہ بولے کہ اب کوئی یار صورت نہیں ہے اب، تو یہ لوگ بھر بھر کے دے بھی دیتے ہیں، وہ لے جا سکتے ہیں. اب لوگ کھانا کھا رہے، اس میں سے آپ نے مٹھی ڈال دی تو جیب میں مطلب سرکا دی بوٹی، تو یہ تو ذرا کیا درست نہیں ہے. روٹی رکھ لی. پہلے تو میں ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تھا، سائیں بھائیوں کے ساتھ. ایک دور گزرا ہے، یہ سینکڑوں بار میں بیٹھا ہوں گا، تو اس وقت کئی بار سمجھایا ہے. دم کرواتے تھے روٹی کا ٹکڑا پکڑو، میں یہ لے جاؤ گے تو پھر تو کیسے لے جاؤ گے. تو ویسے ہی مطلب یہاں تو چندے کے مسائل ہیں کہ اندر کھانے کے لیے جو چندہ کیا گیا گھر لے جا کر تو نہیں کھا سکتے. دم کروا تو پھر میں بولتا اب ادھر ہی کھا لو، تو بعض بولتے تھے ہم کھا لیں گے اندر ہی. یہ معتکفین زیادہ ایسے کرتے تھے، میں نے جو نوٹ کیا بعض معتکفین کرتے رہتے تھے، تو سمجھاتا تھا، میں سمجھاتا تھا. اب شاید اس کا، اب تو میں چونکہ دور بیٹھتا ہوں ان سے تو کرتے ہوں تو پتہ نہیں، دم کرانے کی نوبت نہیں آتی نہ تو شاید نہیں لے جاتے ہوں گے. تو لے نہیں جانا چاہیے. اب یہ فیضان مدینہ کے تو لے جانے کی اجازت بھی کسی سے نہیں مانگ سکتے، مالک تو ہوتا ہی نہیں اس کا، چندے کا ویسا ہوتا ہے. روٹی کے ٹکڑے جو بچ گئے تو وہ بھی نہیں لے آ سکتے، اس لیے روٹی کے ٹکڑے بھی جمع ہونے کے بعد پھر بک جاتے ہیں بھوسی ٹکڑے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اگر کوئی مطلب چند دانے وغیرہ اگر لے جائے، کیونکہ 2023 میں حاضر ہوا تھا ادھر، تو اس وقت آیا تھا، تو مطلب میں نے چند دانے شاید چاول کے 3-4 دانے ہوں گے یا اس طرح کچھ چیز تھی، وہ میں نے پاس رکھی تھی. تو پھر میں نے پرچی وغیرہ بھی شاید پہنچانے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے کہ آپ تک پہنچی یا نہیں. کیا چیز معافی وغیرہ کیا پرچی؟ جی. اب یہ کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ دانے ایسے ہوتے ہیں جو دسترخوانوں پر چھوڑ دیے جاتے ہیں اور اس کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جاتا، بس ادھر ادھر ڈال دیا جاتا ہے. تو ایسے دانے اگر اٹھائے تھے تو، اور گرما گرم دھوئیں چھوڑتی، خوشبو لٹاتی، بریانی آئی، اس سے دانے اٹھا لیے. یہ دونوں میں فرق تو ہے. بہرحال اگر میرے یہاں سے لیا ہے کسی نے اب تک تو میں معاف کرتا ہوں، آئندہ کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی یاد دہانی ہوئی، لیتے لے کے چلے جائیں گے. اب آج اتفاق سے کم تھے ہمارے یہاں، ویسے مارا ماری ہوتی ہے بعض اوقات، آج کھانے والے کم تھے تو تقریباً 1 دیگ بچ گئی. 2 دیگیں ہم بنواتے ہیں، وہ بانٹنا ہی پڑا جا رہا ہے، اور کیا کریں. تو یہ دانا نہیں، مطلب آپ پورا گھر کھا سکے اتنا کھانا لے جاتے، جبکہ وہ بانٹنے والے بانٹے تو نہیں. یہ ویسے خوف خدا کی بات ہے کہ انہوں نے کی. ایسا سوچنا چاہیے کہ ایک دانہ بھی لیا، آدھا دانہ بھی لیا تو کیوں. ایک واقعہ ہے نا، دانہ کسی نے گندم کا دانہ شاید افطار کے وقت تو توڑا اور آدھے دانے سے غالباً اس نے افطار کیا. کہ یہ آدھے دانے کا بھی مسئلہ ہے. منقول ہے، نے بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا،
یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا، لیکن حساب و کتاب ہوا یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی۔ جس روز میں روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گیہوں کی ایک بوری میں سے گیہوں کا ایک دانہ اٹھا لیا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ دانہ میرا نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اسے جہاں سے اٹھایا تھا فوراً اسی جگہ ڈال دیا اور اس کا بھی حساب لیا گیا، یہاں تک کہ اس پرائے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے بقدر میری نیکیاں مجھ سے لی گئیں۔ حوالہ مرقات المفاتیح جلد 8 صفحہ 811، تحت الحدیث 5083۔ تو دیکھیے یہ کہ ابھی کھایا نہیں لیکن توڑا تھا نا ایک گیہوں کا دانہ، ہاں تو مٹھیاں بھر بھر کے کھاتے رہتے ہیں، پھانکتے رہتے ہیں کہ دکان پہ جائیں گے سبزی کی تو مرچیں کچھ ڈالنی تو وہ یہ اٹھا کے ڈال لیا، یہ سرکا لیا، وہ سرکا لیا۔ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی اس میں کچھ پیچھے نہیں ہوتی، یہ کر رہی ہوتی ہیں، سب نہیں لیکن کر رہی ہوتی ہے۔ میری ماں جو تھی نا اس کا ذہن تھا، یہ میرے سامنے کوڑتی رہتی تھی کہ یہ عورتیں یوں کرتی ہیں، اسی کے ذریعے مجھے پتہ چلتا تھا یہ کیا کرتی ہیں۔ بولے دکان پہ جاتی ہیں یوں کر لیتی ہیں، یہ اٹھا لی مرچی تو فلاں چیز اٹھا لی، وہ بولتی تھی یوں کرتی ہیں عورتیں۔ تو اللہ میری ماں کو غریق رحمت فرمائے۔ تو اس سے اپنا بھی تو بچے کا بھی ذہن بنتا ہے نا کہ ایسا نہیں کرنا ہوتا۔ اتنا مال کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو پرواہ نہیں ہے، یہ قیامت کے دن کیا کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ فقہاء کرام کے حوالے سے لکھا ہے، علماء کے حوالے سے، کہ 3 پیسے اگر کسی نے ناک دبا لیے کسی کے، مثلا قرضہ دبا لیا 3 پیسے صرف، آپ نے تو پیسے دیکھے نہیں ہوں گے، پہلے پیسے ہوتے تھے، یعنی روپیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، 1 روپے میں 64 پیسے ہوتے تھے۔ ہم جب میں نے جو دیکھا ہے تو اس وقت 64 پیسے، 60 اور 4، تو جس نے کسی کے 3 پیسے کسی نے کسی کے دبا لیے تو ان کے بدلے 3 پیسوں یا 3 آنوں کے بدلے قیامت کے دن 700 با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی، جس کے دبائے اس کو 700 با جماعتیں۔ اچھا وہ بھی وہ کہ جو مقبول ہوئی ہوں، انڈر شوڈ ہے، جو قبول ہوئی ہوں گی وہی دے گا، جو قبول نہیں ہوئی جب درست آتی ہو پڑھنا اور مطلب اور وہ قبول بھی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں تو 700 نمازیں وہ۔ تو اب یہاں تو لاکھوں دبا لیتے، نہ بولتے تھے کہ جا وصول کر لے۔ آج کل تو ماحول آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھگ بازی کتنی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، گن پوائنٹ پہ موبائل چھینتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے لوگوں کو بھرنے کے بعد ہوگا کیا۔ تو اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں آپ اللہ کرے کہ ہم سب ایسے خائف ہو جائیں، ایسے ڈرپوک ہو جائیں، بالکل بہت ڈرپوک، ڈرتے رہیں کہ یار اس کا یوں کر لیا، میں نے اس کی پین لے کر لکھ لیا، اس کی چیز میں نے لے لی، ادھر دیوار پہ میں نے چونا کھرچ لیا، اب کیا ہوگا، ادھر رنگ کھرچ لیا، میرا رنگ کا دبا پڑ گیا۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک بار آپ کہیں سے گزر رہے تھے، راستے میں کیچڑ میں پاؤں سن گیا نا، ہم جو کیچڑ لگ گئی پاؤں میں تو یہ پاؤں بھرا گیا، سن گیا، تو آپ نے وہ قریبی دیوار سے صاف کر لیا، پھر یہ دیوار کس کی؟ اب آپ گھبرا گئے، خوف خدا کی وجہ سے متفکر ہوئے، سوچ میں پڑ گئے اور یوں غور کر رہے تھے اب میں کیا کروں۔ تو اتنے میں وہ جو جس کا مکان تھا نا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقروض تھا، تو وہ سمجھا کہ وہ نان مسلم تھا، وہ سمجھا کہ یہ امام اعظم جو ہیں یہ اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ گھبرا کے بولتا ہے کہ حضور میں ابھی تھوڑا میری مجبوری ہے، میں بعد میں دے دوں گا آپ کو، آپ فکر نہیں کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پیسے لینے نہیں آیا، میں تو یہ پریشان ہوں کہ تمہاری دیوار پر میں نے پاؤں لگا دیا کیچڑ والا صاف کرنے کے لیے، اب میں کیچڑ صاف کرتا ہوں تو تمہاری دیوار کا رنگ یا چونا یہ اکھڑتا ہے، تو یہ نقصان دیوار کو پہنچے گا، صاف نہیں کرتا ہوں تو تمہاری دیوار بدنما ہوئی جا رہی ہے، بدنما ہو گئی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کا حل کیا کروں۔
وہ دیکھ کر ایک دم متاثر ہو گیا. بولا یہ مسلمانوں کا اتنا بڑا امام اور یہ سوچ اتنی کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی, کسی کا نقصان نہیں پہنچانا, ایسا خوف خدا. تو اس نے کہا حضور بعد میں یہ کیچڑ تو صاف ہوتی رہے گی, پہلے میرے دل کی کیچڑ آپ صاف کر دیجئے, اب مجھے اسلام میں داخل کر لیجئے. تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو یہ ہمارے اعلیٰ اخلاق بزرگوں کے, جس طرح انہوں نے اسلام کو پھیلایا. اور ہماری حالت تو وہ بس جس کا آیا ہڑپ کر دے, ڈکار بھی نہیں لیتے. لیکن یہ خدا کی قسم بہت مطلب مہنگا سودا کر رہے ہیں ہم, مطلب کوئی جواب نہیں بن پڑے گا. ہوگا یہ کہ پھر نیکیاں تو ہوں گی, کتنی ہوں گی جس کے یہ ہم حقوق العباد ادا کریں گے, اور بعد میں جب نیکیوں سے نہیں ہوگا تو ان کے گناہ لینے پڑیں گے. تو حاجی نمازی جو بھی ہوا یہ اگر اس طرح حقوق العباد تلف کیے ہیں, کسی کو جھاڑا ہے بے جا, کسی کو ناک ستایا ہے, بہت ساری صورتیں, بندے کی حق تلفی کی, دل دکھانا, گھورنا ڈرانے والی نظر سے, یہ جو بھی ناحق اس طرح کا کیا ہے, تو یہ سب کی مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ان کے گناہ, نیکیوں سے اگر یہ حق ادا نہ ہو سکے تو ان کے گناہ لے کر جہنم رسید کر دیا جائے گا. اس لیے بہت ڈرنے کی بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قیام کی حالت میں الٹا ہاتھ استعمال کرنے کے لیے بعض علم والے ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے, اور بعض سے پھر میں نے پوچھا تو وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس احتیاط سے استعمال کریں کہ سیدھا ہاتھ زیادہ نہ ہلے, اس میں اگر قلیل ہو تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. درست علم والا تو ایسی بات نہیں کر سکتا, علم والا لگتا ہوگا وہ. جی مطلب علم والا لگتا ہوگا, علم والا نہیں ہو, علم والا ایسی بات نہیں کرے گا. دونوں ہاتھ کھول دیے کسی نے تو یہ نماز فاسد ہو جائے گی. جب رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو کہاں دو ہاتھ تو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, یا کسی نے نماز میں ہاتھ باندھے ہی نہیں, تو ہاتھ باندھنا سنت ہے, واجب بھی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ یوں ہے کہ جب جماہی, پنجاب میں عباسی کہتے ہیں اس کو پنجابی, اور ویسے جماہی تو جماہی انبیاء کرام کو جماہی کبھی نہیں آئی, یہ تصور کرے تو بھی جماہی انشاءاللہ رک جائے گی. اور اس یعنی قیام کے علاوہ الٹے ہاتھ کر کے, اس کا یہ نہیں لکھا کہ اگر الٹے ہاتھ سے روکی جماہی تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی, یہ لکھا نہیں ہے اسے. تو جو اہل علم یہ کہتے ہیں تو دلیل ان کے ذمہ ہے, اور اہل علم کی اصل پہچان نہیں ہوتی ہمیں. جزاک اللہ. عمل کثیر جو ہے نا, اس کی ایک تعریف یہ ہے جو کہ نماز کے دوران ایسا عمل کرنا جس سے دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, اور یا اس کا غالب گمان آ جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, تب جا کے نماز ٹوٹتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اگر نماز میں بھول جائے کہ سنتے پڑھ رہے ہیں یا فرض, تو کیا کرے؟ اس سے پہلے پتا تھا کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. اگر پہلے نیت تھی جو کہ یہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں میں, تو پہلے کی نیت ہی ویلڈ ہے. بیچ میں اگر اس طرح ہو گیا تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑے گا. بیان سنتے سنتے اچانک یہ دل میں آنا, کاش میں اس کی جگہ ہوتا تو میں اس سے بہتر بیان کر لیتا, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ صرف خیال آنا تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمنا کرنا کہ یہ ہٹ جائے اور اس کی جگہ میں بیان کروں, جبکہ وہ بیان صحیح کر رہا ہے. ہاں شریعت کے خلاف وہ بیان کر رہا ہے تو پھر تو ہو سکے تو اس کو ہٹا ہی دینا چاہیے. بعض اوقات نظر بد ہو جاتی ہے, جادو آسیب اثرات کے معاملات ہو جاتے ہیں. جب کاٹ کروائی جاتی ہے تو الحمدللہ یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں, لیکن اس وقت تک نقصان کافی ہو چکا ہوتا ہے. شجرہ ہے آپ کے پاس تو شجرے کے اوراد پڑھتے رہیں گے پابندی سے, انشاءاللہ حفاظت ہوتی رہے گی. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول